قرآنسٹ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ اصطلاح میں نے خود سے ایجاد کر لی ہے؟ آپ ویکیپیڈیا پہ قرآنزم لکھیں اور ایک بہت لمبا چوڑا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں ان کی پوری تاریخ اور موجودہ صورتحال لکھی ہوئی ہے۔ ان میں کون کون سے گروہ ہیں، کون کون سے ان میں نظریات ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ کون کون سے اسکالرس کن کن علاقوں میں کیا کام کر رہے ہیں، کس نے کیا ترجمہ کیا، کس زبان میں کیا قرآنسٹوں نے۔ اس پیج کے اوپر بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، میں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ قرآنسٹ اصطلاح جو ہے یہ ایک سائنٹیفک اصطلاح ہے جو کسی نے بھی کسی کو نہیں دی، یہ سائنٹیفکلی الاٹ ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کیپٹلزم کے فلسفے کو جو مانے گا وہ سائنٹیفکلی بائی ڈیفالٹ کیپٹلسٹ کہلائے گا، سوشلزم کو جو مانے گا وہ سوشلسٹ کہلائے گا، بدھزم کو مانے گا بدھسٹ کہلائے گا، اسی طرح جو قرآنزم کو مانے گا وہ قرآنسٹ کہلائے گا۔ میں اس پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو ہم اپنے آپ کو قرآنسٹ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اسلام کے ساتھ مسلم کے ساتھ آگے مزید اپنی نچلے درجے کا ایک اور ٹائٹل بھی اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جیسے قرآنسٹ مسلم، قرآنسٹ اسلام بھی ساتھ رہے گا، لیکن آگے جس طرح درجہ بندی بنتی جائے گی اس میں آپ کو وضاحت دینی پڑے گی۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ منافق کہلائیں گے، یا پھر آپ کسی نظریہ پر ہی نہیں کھڑے، یا پھر یہ بات ثابت ہوگی۔ صرف بات قرآنسٹ مسلم تک ہی نہیں، قرآنسٹ میں بھی آگے کئی گروہ موجود ہیں، اس کی وضاحت بھی آپ کو دینی پڑے گی کہ آپ معجزات کو ماننے والے ہیں نہیں ماننے والے ہیں، آپ 5 وقت کی مروجہ نماز پڑھنے والے ہیں نہیں پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے نہیں، تو ان کی آگے کلاسیفیکیشن ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ساری میں آپ کو ابھی بتاتا جاتا ہوں۔ قرآنسٹ انگلش میں اور عربک کے اندر القرآنیہ یا قرآنیون یا اردو کے اندر اہل قرآن یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اردو میں ہم ان کو جو ہمارے ہاں منکر حدیث یہ لفظ بڑا مشہور کیا گیا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ وہ روایت کا انکار کرتے ہیں، احادیث نبوی جو جوڑی گئی ہیں ان کے ساتھ ان کا انکار کرنے والے منکر ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ سارے الہوں کا انکار کر کے کوئی مسلمان بنتا ہے نا، اسی طرح ہم ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ انکار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو چیز دین نہیں ہے وہ نہیں دین۔ عام فرقوں کا ماننا یہ ہے کہ قرآن کو بغیر سنت کے احادیث کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ کچھ تو اس سے ابھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ قرآن تو صرف اجمالی ذکر کرتا ہے، وہ تو تفصیلی ذکر ہی نہیں کرتا بہت سے معاملات کا۔ تو وہ قرآن کی بہت سی آیات کا منکر ہو رہا ہوتا ہے وہ انسان، جس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مفصل کتاب ہے، مبین کتاب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ اجمالاً بتاتا ہے، بس تفصیلاً تو بتاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہماری اٹھک بیٹھک نماز تو ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تو مفصل کیسے ہو گیا؟ ہمارا دین تو اس کتاب سے مکمل ہوگا جہاں اٹھک بیٹھک کی تفصیل بتائی جائے گی، کیونکہ کافر اور مومن کے درمیان فرق تو صرف اس اٹھک بیٹھک سے ہی ہوتا ہے۔ سارا ایمان تو اس زبان کے اندر ہی ہے، اسی کو ہلاتے رہنے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے، ایک کلمہ پڑھ کر، پھر 5 ٹائم نمازیں پڑھ کر وہ مومن بنتا رہتا ہے روز۔ اس پیج پر بہت زیادہ تفصیل دی گئی ہے، میں اس کا خلاصہ اور چیدہ باتیں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ یہ اس کی تاریخ اہل قرآن کی حضرت عمر سے جڑتی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ تاریخ کی بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے، کیونکہ وہ تاریخ کی باتیں ہیں، لیکن اصولی طور پر یہ جو جملہ روایت کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اصولی طور پہ وہ بات درست ہے۔ سند کے اعتبار سے مجھے اس کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیز اصول میں ٹھیک ہے وہ درست ہے، جو چیز قرآن کی حمایت کرے وہ ٹھیک ہے۔ قرآن کو بلکہ کسی کی حمایت بھی نہیں چاہیے، قرآن تو خود ایک روشنی ہے، وہ تو دوسروں کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے، دوسری چیزوں کو۔ اس کو خود کب چراغ کی ضرورت ہے کہ اس اپنی پہچان کے لیے اس کو کسی چراغ کی ضرورت ہو؟ اچھا، ان کے اندر جو سب سے معتبر نام جو ہے نا وہ یہ جو ہے ایدپ یوکسل، یہ ترکی کا جو اسکالر ہے، میں اس کا ترجمہ قرآن سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اس بندے نے قرآن کا انگلش میں ترجمہ کیا ہوا ہے، دا ریفارمسٹ ٹرانسلیشن آف قرآن بائی ایدپ یوکسل، بلکہ 2 لوگ اور بھی تھے جن کی معاونت سے وہ ترجمہ کیا گیا، اور میرے نزدیک سب سے بہترین ترجمہ ہوا ہے، اور وہ عام ترجموں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ قرآنسٹ جب بھی ترجمے کرتے ہیں وہ اتنا مختلف ترجمہ نہیں ہوتا، 95% سے زیادہ باتیں وہی سیم ہوتی ہیں، صرف اور صرف یہ پاکستان کے اندر یہ حرکت کی گئی ہے قرآنسٹوں نے کہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر ترجمے میں تبدیلیاں کر دی ہیں، جیسے کہ انہوں نے معجزات کا انکار کیا،
تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے انکار کر دیا، وہ سارے واقعات بدل کے پتہ نہیں وہ کیا بنانے کی اب اس کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک بڑا حصہ معجزات پر ہی مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ میں ڈالا گیا تو ان کو کچھ نہیں ہوا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ساری کی ساری وہ انکار کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر بھی ایک علیحدہ ویڈیو بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بالکل معجزات کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سائنس بھی بلکہ مانتی ہے اس، میں سائنٹیفکلی بھی اس کو ثابت کر دوں گا کہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سر سید احمد خان کا نام بھی یہاں پہ نمایاں لفظوں میں موجود ہے، ان کے بھی اسی طرح کے نظریات تھے۔ اچھا میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ یہاں پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ میں 100% وہاں سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس پیج کے اوپر کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا میں قرآنسٹوں سے اختلاف ہوگا، جیسے کہ یہ نسخ کی بات ہے، میں اس پر ایک ویڈیو دے چکا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت کا حکم دوسری آیت سے منسوخ ہوتا ہے، اور 2 مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں ایک ویڈیو کے اندر۔ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جی مروجہ اسلام سے قرآنسٹوں کا کیا کیا اختلاف ہے۔ انہوں نے اپنا پورا فلسفہ بنایا ہوا ہے۔ یہ اکثر سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ جی وہ مر جائیں گے تو آپ غسل کریں گے نہیں کریں گے، آپ مسلمان کرنے کے لیے شہادت کیسے دلائیں گے، نماز میں آپ کیا کریں گے، پھر نماز کیسے پڑھیں گے، وضو کیا کریں گے، زکوٰۃ کیا دیں گے، روزہ کیا ہوگا، حج کیسے ہوگا۔ یہ سارا کا سارا یہ لکھا ہوا ہے نیچے، قرآنسٹوں کا اپنا پورا فلسفہ موجود ہے، قرآن سے انہوں نے نکالا ہے۔ یہ حلال و حرام، جہاد، لباس کیسا ہوگا، اور وہ قرآن کی تفسیر کیسے کرنی ہے، قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنا ہے۔ خطروں کو وہ دین کا حکم نہیں سمجھتے، اور میڈیکلی وہ نقصان دہ ہے، وہ میں خطروں کے اوپر ایک پوری تفصیلی ویڈیو میں بنا چکا ہوں، پوری ڈاکومنٹری ہے اس کے اوپر۔ عید ان کے نزدیک کیا ہوتی ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، حجاب اور جو کفن دفن اس کا یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تاریخ میں یہ بتایا گیا جی حضرت عمر نے روایت لکھنے سے منع کیا تھا، پتہ نہیں سچ بات ہے جھوٹ بات ہے، لیکن اصولی طور پر دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ اب آگے یہ ماضی قریب کی بات ہے، یہ 19ویں صدی، تب یہ موومنٹ جو ہے تو یہ زیادہ زور پکڑا ہے اس نے۔ یہ ہمارے بر صغیر کے اندر جو نام ہے چکڑالوی اور یہ جے راج پوری، یہ والے نام جو ہے نا یہ مشہور نام ہے۔ پھر 20ویں صدی میں آ جائیں، وہاں پہ مصر میں توفیق صدیقی، پتہ نہیں کیا نام ہے یہ، اس نے کام کیا۔ اچھا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ریئیکشن تھا، چلو جو بھی محرک بنا اس تحریک کا، لیکن وہ اس چیز میں سچائی تھی تو وہ آگے چلتی گئی نا۔ یہاں پر ہمارے انڈیا والی سائڈ پر اہل حدیث جن کو سلفی وغیرہ بھی کہتے ہیں، وہابی وغیرہ، ان کے ریئیکشن کے طور پر یہ چیز نکلی تھی، وہ حدیثوں پہ بہت ہی زیادہ زور دینے لگے تھے۔ اور یہ جو ایجپشن کی بات ہو رہی ہے، ایجپٹ کے اندر مصر میں یہ تقلید کے خلاف یہ چیز قرآن وہ لے کر آئے تھے۔ ہر ایک کی اپنی کہانی ہے، ہر علاقے کی، یہ کوئی آرگنائز طریقے سے نہیں کیا کسی نے سوچ سمجھ کر، جس طرح وہ یہ احمدیوں نے کیا تھا نا، اور وہ وہیں سے نکلی وہیں پہ مر گئی، کہیں پہ دنیا میں کہیں اور جا نہ سکی، اس طرح نہیں، یہ سچائی جو ہوتی ہے خود نکلتی ہے، خود رو ہوتی ہے۔ یہ ایران کے اب نام آ رہے ہیں، اب دیکھیں سنی اور شیعہ یہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، سنیوں میں بھی لوگ قرآن کی طرف آئے اور شیعوں میں بھی لوگ قرآن کی طرف آئے۔ یہ ایسی روشنی ہے کہ جو بھی قلب سلیم رکھتا ہے، جس کو اللہ جو ہدایت کی تلاش میں نکلتے ہیں، اللہ پھر اس پر رحمت کرتا ہے۔ اب 20ویں صدی کے اندر یہ معمر قذافی نے باقاعدہ لیبیا کا جو آئین تھا وہ قرآن کو ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ روایات کریں گے، کوئی فقہ ہوگی، کوئی اجماع ہوگا، کوئی یہ ہوگا وہ ہوگا، صرف قرآن ہوگا۔ اور یہ وجہ بنتی ہے پھر جب عالمی طاقتوں کو وہ انسان کھٹکنے لگتا ہے، کیونکہ سچائی سے ڈر ہوتا ہے نا جھوٹ کو، جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ جتنے مرضی لے آؤ، وہ باطل کو اس سے کیا فرق پڑنا ہے، وہ بھی ہنستا رہتا ہے، جو آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی تضحیق جب دیکھتے ہیں کہ اپنا آئینہ دیکھتے ہیں، وہ بھی باطل ہوتے ہیں، وہ پھر گلے مل جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، لو جی وہ ٹکراتے ہی نہیں آپس میں، گلے مل جاتے ہیں۔ تو قذافی کا جب انہوں نے ایک مثال بنائی اور لیبیا کو جو برے طریقے سے تباہ و برباد کیا، اس کے پیچھے یہ تھی وہ وجہ، کیونکہ وہ سچائی کے راستے پر چل نکلا تھا، چھوٹا تھا، کمزور تھا، اس لیے ان باقیوں نے دبا لیا، لیکن سچائی والے بندے کو موت نہیں ہوتی، اس کی زندگی چلتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے اور اس کی زندگی کہیں اور چلتی ہے، اس کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے قرآن کے اندر۔ اور قرآنزم یہ جہادی ایک شکل بھی اختیار کیا ہے کسی علاقے میں، یہ یان ٹاٹسین پتہ نہیں کیا موومنٹ، یہ نائجیریا کی بات ہے 1970 کے دور میں،
اب آگے دیکھیں، یہ رشیا کے اندر بھی مسلمان کمیونٹی ہے اور ان میں قرآنسٹ موجود ہیں، لیکن وہاں پہ ان کے خلاف ایک مزاحمت شروع ہو گئی نام نہاد علماء کی طرف سے، فتوی بازی۔ سعودیہ میں جو ان کا اس وقت کنگ ہے محمد بن سلمان، وہ بھی اس پر کہا جاتا ہے کہ وہ اس قرآنزم سے، قرآنسٹ آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ متاثر ہو، اور اب اس کی جو باتیں ہیں اس کا ایک انٹرویو میں نے اردو ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ احادیث کو کس طرح کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ 2015 میں سوڈان کے اندر قرآنسٹوں کو جیل بند کیا گیا اور موت کی سزا بھی دے دی، 5 ہفتے کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا گیا بیل کے اوپر۔ سب سے زیادہ قرآنسٹ جو موومنٹ میرے خیال میں علمی لحاظ سے جو چل رہی ہے نا، وہ ترکی کے اندر ہے۔ وہاں پہ ان کو ذرا پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہوا ہے اور وہ کھلے چیلنج کرتے ہیں، اور کسی نے آج تک ان کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا قرآنسٹوں کا۔ یہ آگے وہ تحریکیں ہیں، ادارے ہیں، ان کا وہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے آرگنائزیشنز ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف قرآنک مسلمز، یہ تیونس کی ہے، تیونس کے آتھر کی ہے محمد طالبی۔ پھر آگے ہے ایزگی اعمال، یہ قازقستان میں، یہاں پہ 70 سے 80 ہزار اس کے ممبرز ہیں، پاکستان میں تو 5,000 بھی نہیں ہیں۔ پھر آگے ہے کالا کاٹو ہے، یہ نائجیریا کی ہے۔ پھر قرآن سننا سوسائٹی، یہ انڈیا میں ہے۔ اس کے بعد طلوع اسلام، مشہور زمانہ، ہماری غلام احمد پرویز صاحب، پاکستان کے۔ مجھے ان سے بہت اختلاف ہے، میں نے ان سے کبھی مطالعے کے لیے میں نے ان کا مفہوم القرآن اور لغات القرآن اس کو تھوڑا تھوڑا دیکھا، اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا لیا، میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اور میں تو اس کو قرآن مانتا بھی نہیں۔ ویسے قرآن میں عام ترجمے مانتا ہوں، اور یہ ایدی یکسل کا وہ اس طرح کے وہ ترجمے میرے نزدیک قرآن ہے، اس کا ترجمہ میرے نزدیک قرآن ہے ہی نہیں ہے۔ اور باقی میں نے اس کی کسی کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، پتہ نہیں کون کون سی کتابیں، شعلہ مستور اور فلانا فلانا۔ بھئی ہم نے دین سیکھنا تھا تو قرآن سے سیکھنا ہے نا، باقی آپ کے اپنے فلسفے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، ان کی کتابوں میں صحیح نظریات ہوں گے، لیکن جب آپ قرآن کو ریپرزینٹ کر رہے ہو نا، تو پھر ترجمے میں آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنا نظریہ ڈالو، ترجمہ ٹھیک کر کے دو، بس جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے کر دو، معجزہ لکھا ہوا ہے تو معجزہ کر دو، بنا دو اس کو، نہیں آپ کو پسند تو اس فلسفے کو ہی چھوڑ دو۔ آگے یونائٹڈ سمیٹرز انٹرنیشنل، یہ وہ راشد خلیفہ، یہ بھی بہت مشہور ہے امریکہ میں، اس کے بھی کافی ممبرز ہیں وہاں پہ۔ یہ قرآنسٹ موومنٹ اس نے بھی وہاں پہ چلائی ہے۔ یہ دوبارہ یہاں پہ عید پیوکسر کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ اب وہ اشخاص کے نام آ رہے ہیں لسٹ کے اندر، سب سے اوپر نام آ رہا ہے قاسم احمد، کون صاحب ہیں جی؟ ملیشیا، یہ ملیشین فلاسفر ہیں، رائٹر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ معمر قذافی، یہ بندہ میں صرف اس کو اس کی ڈیتھ کے بعد ہی جانا ہے، باقی دنیا میں نے بھی اس کی ڈیتھ کے بعد ہی اس کو جانا ہوگا۔ پہلے اس نے اتنے اچھے کام کیے، اس پہ میں نے آرٹیکل وغیرہ پڑھے تھے کہ کس طرح یہ تعلیم کے اوپر اور ان کی جو بھی پیٹرول سے اکانومی چلتی تھی وہ سارا اس کا انسینٹیو لوگوں کو پہنچا دیتا تھا۔ یہی سننے کو آیا تھا کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے، اسی لیے پھر سارے جو باطل تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے، اپنی کرنسی شاید بنانے لگا تھا، کوئی اس طرح کی بات تھی، اور اپنے ملک کو تو اس نے کہہ ہی دیا تھا کہ ہمارا آئین قرآن ہے۔ تو بندے میں تھا کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ تھا۔ یہ اب ایجپٹ کا کوئی بندہ کمال البنا یا جمال البنا پتہ نہیں، یہ اب کافی سارے نام آئیں گے، راشد خلیفہ، سمینہ علی ایک عورت کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے، انڈین امریکن آتھر، حسن المالکی، یہ سعودی ہے، اس بندے کو جیل ہو گئی تھی 2017 کے اندر۔ اس کی میں نے ایک انٹرویو ہے، وہ میں نے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ اپنے چینل کے اوپر لگائی ہوئی ہے، اس کی ویڈیو آپ نے شاید دیکھی بھی ہوگی۔ اس کی 2 ویڈیوز ہیں اور ایک کے ویوز زیادہ ہیں، اس میں وہ 10-15 منٹ تک وہ اپنے نظریات بتاتا ہے اور ڈیبیٹ کرتا ہے ایک شیعہ کے ساتھ، تو وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے وہ بھی۔ اس کو جیل ہو گئی تھی، پتہ نہیں ہے چھوٹا، میرا خیال بیل ہوگی میرا خیال ہے، اس کی زیادہ نا اپڈیٹ نہیں ہے میرے پاس، یہ اب سارے میں ایک ایک کر کے نہیں ان کو دیکھ سکتا، یہ ان کو آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ تو اس پورے پیج سے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کوئی آج کی موومنٹ نہیں ہے، کسی ایک علاقے کی موومنٹ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر اپنے اپنے طور پر ہر ایک کو جہاں تک بھی جیسے بھی روشنی ملی قرآن کی، وہ اس کے اوپر آ گیا ہے، وہ اس کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور چیلنج کیا ہے، جو مروجہ جو نظریات ہیں ان فلسفوں کو چیلنج کر دیا باقاعدہ اس انسان نے اپنے اپنے علاقوں میں، بغیر کسی، یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ان کو ایڈ آتی ہے، کون ایڈ کر رہا ہے بھائی ان کو؟ یہ حسن فرحان المالکی 2017 میں اس کو جیل ہوئی ہے، یہ ایڈ ہو رہی ہے اس کو، یہ کون سی ایڈ اس کو مل رہی ہے؟ سب سے کٹر ملک مسلمانوں کا سعودیہ ہے، بلکہ اب وہ اتنا نہیں رہا، اب تو پاکستان بن گیا سب سے زیادہ،
تو اس کٹر ملک کے اندر اگر کوئی بندہ ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو پیسے کی بنا پر تو نہیں کر سکتا، کیونکہ جان اور پیسے میں اگر موازنہ کیا جائے تو انسان اپنی جان بچائے گا، پیسے کو کیا کرنا اگر جان ہی نہ ہوئی تو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیل دیتا ہوں کہ جو ہمارے قرآنسٹوں میں جو گمراہی ہے نا کہ آپ ایک الگ نام نہیں بنا سکتے کہ جی اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، بھئی آپ مسلم نام کے ساتھ آگے کچھ بھی اپنا نام نہیں لگاتے۔ آپ کا نام اگر آپ کے والد نے حسن رکھا ہے، زید رکھا ہے، کچھ بھی رکھا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہو نا، تو اسی طرح مسلم کے ساتھ آپ قرآنسٹ لگا لو، مسلم بھی لگا رہے ہیں تو قرآنسٹ بھی لگاؤ، اور اپنا جو آپ کا نام ہے وہ بھی ہے۔ میں اس کی اگلی ویڈیو میں اسی کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔